آج ہم پڑھیں گے خبر غریب۔ اس سے پہلے ہم خبر متواتر، خبر احاد و احاد کی اقسام، پھر خبر غریب، خبر واحد کی ایک قسم ہے، یہ پڑھیں گے۔ خبر غریب کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک غریب حدیث ہوتی ہے سند کے اعتبار سے، اور ایک غریب حدیث ہوتی ہے متن کے اعتبار سے۔ آج ہم پڑھیں گے یہ غریب حدیث یہ کون سی ہے، ٹھیک ہے؟ تو غریب حدیث لغت میں یہ جو غریب ہے یہ صفت مشبہ ہے بروزن فعیل، یعنی اکیلا، علیحدہ، جب اپنے رشتہ داروں سے دور، تو اس کو غریب۔ اس سے مسافر کو بھی کہا جاتا ہے وہ فلاں غریب الوطن ہے، یعنی وطن سے دور ہے، تو اس کو جو پردیسی ہوتا ہے کسی اور ملک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غریب ہوا۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ غریب وہ حدیث جسے ایک منفرد راوی جو ہے نا وہ بیان کری، یعنی اکیلا راوی اس کو وہ بیان کری، تو اس کو غریب وہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کی وضاحت یہ ہے، یعنی غریب وہ حدیث ہوتا ہے کہ جس کی روایت میں ایک آدمی مستقل ہو، خواہ سند کے طبقات میں سے ہر طبقات میں یا بعض طبقات میں، اگرچہ ایک ہی طبقہ میں ہو، اور ایک سے زیادتی سند کی باقی طبقات متر نہیں، کیونکہ اعتبار کم سے کم کا ہوتا ہے، اول طبقہ کا اعتبار اول طبقہ کا وہ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ آسان سی تعریف کی غریب حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں روایت کرنے والے حدیث کو ہر طبقہ میں کم سے کم ایک راوی ہو، تو اس کو غریب حدیث وہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو غریب حدیث وہ کہا جائے گا۔ اب یہ جو حدیث ہے غریب حدیث، اس کی پھر جو ہے نا وہ اقسام ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے غریبی مطلق، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے غریبی نسبی، یا ایک کو کہا جاتا ہے فرد مطلق، یا دوسری کو فرد نسبی وہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی وہ اقسام ہے۔ اب ہر قسم کی پہ تعریف ہے کہ یہ جو غریب بھی مطلق ہے یہ کیا ہوتا ہے، یا جو غریبی نسبی ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی غریبی مطلق وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند کی اصل میں غرابت ہو، یعنی وہ جس کی اصل سند میں سے ایک راوی وہ بیان کر رہا ہو۔ یعنی اصل سند سے مراد صحابی والی طرف ہوتی ہے نا، جو آپ علیہ السلام کے بعد جو صحابی ہوتا ہے، اور صحابی سند کی کڑیوں میں سے ایک حلقہ اور کڑی ہے، یعنی جب ایک حدیث کو اکیلا صحابی بیان کرے تو اس کا نام غریب مطلق وہ رکھا جاتا ہے۔ یعنی سند کو جو آخر ہوتا ہے نا، سند تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، یعنی مثال امام بخاری کی سند ہے تو امام بخاری سے شروع ہو کر اس کے استاد اوپر تک جا کے آخر صحابی آپ علیہ السلام، تو آخری سرے پہ کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے۔ صحابی پھر آپ علیہ السلام سے وہ روایت کرتا ہے۔ تو یہ ہے، تو اگر اس طرح آخری جو صحابی ہے وہ روایت کرنے میں متفرد ہو، اکیلا ہو، تو اس کو غریبی مطلق حدیث وہ کہا جائے گا۔ اور اس کی مثال بھی ہے، جیسے حدیث ہے نا، حدیث انما الاعمال بالنیات تفرد بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ھذا، ٹھیک ہے؟ وقد استمر تفرد الى آخر السند، وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدة من الروات۔ یعنی یہ وہ مثال ہے کہ جس طرح انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اکیلے ہیں اس روایت میں، ٹھیک ہے؟ اس روایت میں وہ اکیلے ہیں، اور حضرت عمر جو کہ صحابی ہے اور سند کا آخری حصہ ہے صاحب کتاب کی طرف سے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غریبی مطلق کہیں گے۔ تو یہ سمپل سی جو تعریف ہے۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ حدیث جو ہوتا ہے وہ نسبی ہوتا ہے، اور اس کو فرد نسبی بھی کہا جاتا ہے یا غریبی نسبی وہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی تعریف وہ اس طرح ہے کہ فرد نسبی یا غریبی نسبی وہ ہے جس میں غرابت سند کے درمیان میں ہو، اس کو ٹھیک ہے نا، سند کے درمیان میں ہوتا ہو، اس کو اصل سند میں سے ایک سے زیادہ راوی روایت کرے، پھر ان راوی میں سے ایک راوی وہ کیا ہو، وہ منفرد ہو جائے۔ اور اس کی مثال جیسے ایک حدیث ہے نا کہ حدیث مالک عن الزہری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسی المعراف، ٹھیک ہے؟ تفرد به مالک عن الزہری، یہ ایک مثال ہے کہ یہ حدیث کی مالک نے زہری سے روایت کیا ہے، اور حضرت انس سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل مکہ میں اس حال میں کہ آپ علیہ السلام کے سر پر پگڑی، زہری سے اس کو نقل کرنے میں مالک جو ہے وہ متفرد ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی درمیان میں مثال تابعی ہو یا تبی تابعی ہو، یعنی حضرت عمر سے تو روایت کیا،
پھر اس طرح ایک جماعت سے اکیلا بندہ جب پھر روایت کرے تو اس کو فرد نسبی وہ کہا جاتا ہے۔ اس کو فرد نسبی کیوں کہا جاتا ہے، یہ وجہ وہ بتا رہے، اس قسم کا نام غریب نسبی اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں ایک معین شخص کے اعتبار سے تفرد واقع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو تفرد چونکہ معین شخص کے اعتبار سے واقع ہوتا ہے نا، جیسے کہ مذکورہ حدیث میں ہم نے وہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یہ جو اوپر حدیث پڑھ لیا ہم نے۔ تو اس کے آگے پھر اور بھی بہت سے اقسام ہیں، لیکن آگے اقسام تو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ جو بس بنیادی طور پر غریب کی دو قسم تھی، فرد نسبی اور نسبی، بس آپ نے کسی کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کتابیں بھی وہ لکھی گئی ہیں، تو یہ کتابیں اگر آپ نے یاد کر